متى ترانا ونراك متى ترانا. الرحیم. دانا لوگوں سے یہ سنا ہے، بزرگان کی یہ کہاوت ہے کہ بیٹا 4 لفظ پڑھ لیے ہوتے تو بھی آج کچھ بن جاتا. آپ نے سنا یا نہیں سنا؟ 4 لفظ پڑھ لیے ہوتے تیرا مستقبل سنور جاتا، تو بھی آج کچھ بن جاتا. آج ہم بتانا چاہتے ہیں وہ 4 لفظ کون سے ہیں جن کے پڑھنے سے انسان کا مستقبل بن جاتا ہے، زندگی سنور جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا بھائی، وہ 4 لفظ کون سے ہیں؟ تو 4 لفظ پڑھنے میں کوئی مشکل ہے؟ ابھی پڑھاؤ، ابھی ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو 4 لفظ جو ہے وہ زیادہ تو نہیں ہے. جی سر، ہاں وہ 4 لفظ آسم توجہ دے ہوئے. وہ 4 لفظ جو ہیں وہ ذرا نوٹ کراؤ: فہم، تنقیح، تحقیق، تطبیق. رپیٹ کرو: تحقیق، تطبیق. فہم سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کتاب پڑھ رہے ہو، جو بحث آپ آج آپ نے پڑھی ہے، جو آج کا آپ کا درس ہے، آپ کو اس درس کا، اس بحث کا فہم ہونا چاہیے. مصنف نے اس بحث میں کیا کہا ہے، صاحب کتاب نے یہاں کیا نقطہ بیان کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر فہم نہیں ہے تو آپ لوگ تشریف لائے، درس میں شرکت کی اور ملائکہ کے ساتھ مصافحہ کیا، واپس چلے گئے فی امان اللہ. جا کے موبائل دیکھا، نیٹ یوز کیا، فہم حاصل نہیں. ٹھیک ہے؟ تو فہم کے بغیر آپ کا جو درس ہے وہ ضائع ہے. پہلا لفظ کیا ہے جی؟ لہذا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا آپ کو فہم ہونا چاہیے، اس کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں بار بار رپیٹ کرنے کی یا کوشچن بنا کے آپ لوگوں کی توجہ لینے کی. مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ درس میں آئے ہیں تو آپ کو آج کے درس کا فہم ہونا چاہیے، آپ کو درس کی سمجھ آنی چاہیے. انٹرپرائزر ہو کے بیٹھ جائیں گے، سیریس ہو کے بیٹھ جائیں گے، دھیان نہیں کریں گے، توجہ نہیں ہوگی، بات دقیق ہے تو آپ نے جو ہے اس کو روک کر پوچھنے کی زحمت نہیں کی تو آپ فہم سے محروم چلے گئے. مہم شاید فہم ہے، دقیق ہے تو روک کے سوال کرو، سلیس کرنے کا مطالبہ کرو، رپیٹ کرنے کا مطالبہ کرو. سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ اشارہ دیجیے سمجھ آ گئی ہے. فہم کے بغیر آگے مت بڑھیں. دوسرا لفظ ہے جی تنقیح. نکہا ینکہ ہو تنقیحا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیر ضروری چیزیں سائڈ پہ نکال دینا. ٹھیک ہے؟ کبھی گھر میں جو ہے وہ خواتین جب دال بناتی ہیں دیکھا ہے، اس سے جو ہے وہ غیر ضروری چیزیں چن کے الگ کر دیتی ہیں. تنقیح لکھا ہوتا ہے نسخہ منکہ، غیر ضروری ہے، اس کے اندر کوئی اس قسم کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں تو ہم نے وہ سائڈ پہ نکال دی ہے. لکھا ہوتا ہے منکہ یا نہیں پڑھا ہے؟ اچھا، تنقیح کا مطلب یہ ہے کہ درس کا فہم حاصل کرنے کے بعد ایک مرحلے سے جب دوسرے مرحلے میں جاؤ گے، جب حاشیہ سے شمسیہ میں جاؤ گے، سلم میں جاؤ گے، تو پھر آپ تنقیح کریں گے کہ پچھلے مرحلے میں آپ نے جو سمجھا ہے واقعاً وہ ٹھیک سمجھا ہے یا اس میں کچھ آپ کی غلط فہمیاں ہیں. مصنف کی مراد کچھ اور تھی اور آپ کچھ اور اس کا مطلب معنی ذہن میں سمجھے بیٹھے تھے. تو
تو آپ نے اس کو دوبارہ ایک دفعہ موازنہ دینا ہے. لیکن جب تک آپ درس میں ہیں یہ موازنہ نہیں دے سکتے ہو. موازنہ کب دیں گے؟ جب آپ بڑے ہو جائیں گے، ایک کتاب سے دوسری کتاب کی طرف منتقل ہو جائیں گے. تو حاشیہ سے جب شمسیہ میں چلے جائیں گے، جب پرائمری کے ریاضی کا طالب علم میٹرک کی ریاضی میں جائے گا، تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ پرائمری کی ریاضی میں فلاں فلاں جو ہے وہ سوالات سمجھنے میں یوں سمجھ رہا تھا، دراصل فارمولہ اس کو حل کرنے کا یہ ہے. تو فہم میں جو ہے لاشعوری طور پہ کیا ہوتی ہے؟ غلط فہمی ہوتی ہے. فہم کے اندر کیا آئے گی؟ غلط فہمی. فہم کے مرحلے میں غلط فہمی ہو، لیکن پتہ نہیں ہوتا غلط فہمی کا. اس کی تنقیح ہوگی جب آپ اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے. تنقیح کے مرحلے میں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ بحث ہے، یہ نظریہ ہے، یہ تعریف ہے، یہ اشکال ہے، اور اس سے صاحبان علم کا یا جو اس فن کے ماہرین ہیں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی مراد اس بحث سے یہ بات ہے. جنس کی انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہ تعریف ہے. تنقیح کے مرحلے میں آپ کلیئر کر لیں گے مراد مصنف کیا تھی. تنقیح کے بعد آگے کیا کرنا ہے جی؟ تنقیح کا معنی یہی ہے چھٹی کرنا، چھلنی کے ساتھ غیر ضروری چیزیں جو ہے یا اس کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہیں لاشعوری طور پہ تو ان کو ٹھیک کرنا. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تحقیق. تحقیق میں کیا کرو گے؟ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ مراد مصنف یہ ہے، اب آپ نے اس سے اگلے مرحلے میں جا کے اس کی تحقیق دینی ہے. بھی مراد تو اب اس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب تحقیق کرنی ہے کہ یہ بات واقعاً ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہی ہے یا ایسے نہیں ہے. تحقیق کرنے کے بعد اب وہ بات فائنل ہو جائے گی. تحقیق کے مرحلے سے گزرے گی، وہ قانون، وہ قاعدہ، وہ تعریف کیا ہو جائے گی؟ فائنل ہو جائے گی. فائنل ہونے کے بعد آپ محقق بن چکے ہو. محقق بننے کے بعد وہ کیا چیز ہوا ہے آپ کے پاس؟ وہ نتیجہ جو فہم سے بات چلی تھی وہ آپ تحقیق کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد کیا ہو چکی ہے؟ نتیجے کو پہنچ چکی ہے. وہ قاعدہ قانون فائنل ہو چکا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس قاعدے کی، اس قانون کی تطبیق دینی ہے، اور تطبیق دے کے آپ نے ان جزیات کے احکام لاگو کرنے ہیں. اس کا یہ حکم ہے، یہ اس قاعدے کے زمرے میں آتا ہے، یہ اس قاعدے کے زمرے میں. تو تحقیق کے بعد تطبیق کا مرحلہ ہے. اس تطبیق کے مرحلے کو کہتے ہیں افتاء، فتویٰ جاری کرنا، اپنی رائے کو ظاہر کرنا. تحقیق کے مرحلے میں آپ صرف اجتہاد کہیں گے. جو بحث کار میں لوگ جا رہے ہیں یہ اجتہاد کر رہے ہیں، افتاء نہیں جاری کر سکتے، اپنی رائے نہیں دے سکتے. رائے دیں گے جب تحقیق مکمل ہو جائے گی. تو مجتہد جو بحث خارج میں شرکت کر رہے ہیں یہ اجتہاد کے مرحلے میں ہے، یعنی تحقیق کر رہے ہیں اسی نظریے کی جس کا پہلے فہم حاصل کیا، پھر اس کی تنقیح کی. تنقیح کے بعد اب اس کی تحقیق چل رہی ہے بحث خارج. تحقیق کے مرحلے سے گزرنے کے بعد مجتہد تطبیق دیتا ہے انہی قوانین کی، قواعد کی جو اجتہاد کے مرحلے میں وہ تحقیق کر کے فائنل کر چکا ہے. فتوے جو ہوتے ہیں وہ جزیات کے احکام کو بیان کرنا، یہ فتویٰ ہوتا ہے. اچھا، لفظ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اور اگر تسلسل سے، ایمانداری سے انسان چلے، تسلسل اور ایمانداری. تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ غیر حاضریاں اور فالتو ٹائم ضائع نہ کرے، اور ایمانداری سے مراد یہ ہے کہ پورا ٹائم دے کتاب کو، کتاب کے ٹائم کے ساتھ موازنہ کرے دیگر اپنے مصروفیات کا، تو کتاب کا ٹائم ان سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس دیگر مصروفیات کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، میں کھولنا نہیں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. جو دیگر مصروفیات ہیں ان کے ٹائم کو ٹوٹل کرو اور کتاب کے ٹائم کو ٹوٹل کرو. 4 کتابیں پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، ان کتابوں کو آپ نے جتنا ٹائم دیا ہے درس میں، دوبارہ مراجعہ مباحثے میں یا دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے، تو آپ نے ٹوٹل ٹائم جو دیا ہے وہ اور دیگر مصروفیات کا ٹائم دیکھو.
زیادہ اس کو میں نے دیا ہے 24 گھنٹے میں سے آپ آرام کا وقت نکالو، بعد شریعہ کا ٹائم نکالو، زیادہ ٹائم آپ نے کس کو دیا ہے؟ یہ ہے ایمانداری۔ تو بندہ کیا کرے؟ تسلسل اور ایمانداری کے ساتھ چلے تو یہ 4 لفظ پڑھنے میں کم سے کم 12-14 سال لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ بچہ 4 لفظ پڑھ لیے ہوتے تو آپ کی زندگی سنور جاتی، ان 4 لفظوں سے مراد یہ 4 لفظ ہیں جن کو پڑھنے کے لیے 12-14 سال درکار ہے۔ اور ہم آپ کو جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں تسلسل ہے ہماری طرف سے، اور ہماری طرف سے ایمانداری بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آگے تسلسل اور ایمانداری کا مظاہرہ آپ کریں گے کیوں خان، تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا خیریت سے منزل کو پہنچ جائے گا۔ یہ درس آپ کی فکر کی تعمیر کرتا ہے۔ درس کیا کرتا ہے؟ آپ کی فکر کی تعمیر کرتا ہے۔ درس سے 2 چیزیں ملتی ہیں بھائی، دیکھو کہ ان دونوں میں سے آپ کو دونوں ملی ہیں یا ایک ملی ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے خود کو دیکھے، اپنی ججمنٹ خود دے۔ ایک درس سے آپ کو معلومات ملتی ہیں، نالج ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ معلومات، نالج۔ دوسری چیز کیا ملتی ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ کا آئی کیو لیول اپ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی فکر میں، ٹھیک ہے؟ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی بڑھے گی نالج کے ساتھ، اگر آپ کا وہ درس استدلالی ہے۔ اگر استدلالی نہیں ہے، اخباری ہے، جیسے خبر دی جاتی ہے کہ درس کا جو ہے مطالعہ کیا اور اس کو جو ہے خبریں بنا کے آگے سنا دیا، نالج آپ کو ملے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں بڑھے گی۔ نجب کا جو طرز ہے درس و تدریس کا وہ یہ ہے کہ درس کے اندر جو ہے استدلال رکھتے ہیں ساتھ، آگے آپ نے فیس کرنا ہے کس کو؟ کفایہ کو، اور کفایہ 80% اس ہدف سے مرتب کی گئی ہے کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر آپ کی پروموشن لائی جائے، وسعت لائی جائے۔ تو کفایہ کے اندر آپ کو 20% نالج اور معلومات ملیں گی، باقی 80% آپ کا مقصد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ چھری چاقو تیز کیے جاتے ہیں جس پتھر پہ، اس کو کیا بولتے ہیں پنجابی میں، اردو میں؟ سان۔ دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا؟ تو جب رگڑی کرتے ہیں نا تو وہاں تھوڑی سی آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، تو بھائی رگڑی کرنے سے چنگاریاں تو نکلیں گی لیکن چھری تیز بھی ہو جائے گی، چمکدار بھی ہو جائے گی۔ یہ جو استدلال ہے نا یہ تھوڑا فکر کو رگڑائی میں لاتا ہے، یہ رگڑائی مفید سے ہے بھائی، گھبرانا نہیں ہے تم نے۔ کیا کہو کہ یار سوال لے کے آتے ہیں بلال صاحب، تو تھوڑا سا جو ہے وہ سنجیدگی پیدا ہو جاتی ہے، مشوش کر دیتے ہیں، ٹینشن میں تھوڑا رکھتے ہیں ہم کو۔ بھئی یہ آپ کی فکر کو میں زور لگواتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ گاڑی اگر کہیں جو ہے وہ دھنس جائے تو پھر وہ اس کی پاور جمع کر کے زور لگواتے ہیں تاکہ گاڑی نکل جائے، تو میں زور لگواتا ہوں تاکہ آپ کی فکر کے اندر وسعت آئے۔ زور لگانے سے آپ کی فکر کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں وسعت آ جائے، ٹھیک ہے؟ ذرا ایک صلوات پڑھیے گا آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ مصنف نے مقدمے کے اندر 3 چیزیں یا 2 چیزیں بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور گفتگو یہاں سے شروع کیا ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور، تصدیق۔ تصور کی 2 قسمیں ہیں، تصور ضروری بھی ہوتا ہے، نظری بھی ہوتا ہے۔ تصدیق کی پھر 2 قسمیں ہیں، یعنی سیم، تصدیق بھی ضروری بھی ہوتی ہے، نظری بھی ہوتی ہے۔ جو تصدیق نظری ہوتی ہے یہ کون سی تصدیق ہے؟ یہ جو تصور نظری ہوتا ہے یہ کون سا ہے؟
نظری اس تصور اور تصدیق کو کہتے ہیں جس میں بات کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی کو درک کرنے کے لیے غور و فکر کی احتیاج ہو۔ غور و فکر کے پراسس سے گزرنے کے بعد جس چیز کے معنی کو، اس کی حقیقت کو انسان درک کرے، اس ادراک اور علم کو کیا بولتے ہیں؟ نظری بولتے ہیں۔ تصور ہے تو تصور نظری ہو جائے گا، تصدیق ہے تو تصدیق نظری ہو جائے گی۔ نظری کا مد مقابل بدیہی ہے یا ضروری، ایک لفظ میں ایک ہی چیز ہے۔ وہ چیز جس کے معنی کو، جس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، ادراک میں لانے کے لیے غور و فکر کے پراسس سے گزرنے کی احتیاج نہ ہو۔ غور و فکر کے پراسس سے گزرے بغیر ہی اس کے معنی کی سمجھ میں آ جائے، اس کی حقیقت کا علم اور ادراک آپ کو حاصل ہو جائے، تو ایسا ادراک، ایسا علم جو آپ کو غور و فکر کیے بغیر حاصل ہو گیا ہے، اس کو بدیہی کہتے ہیں۔ تصور ہوگا تو یہ تصور بدیہی کہلائے گا، اگر تصدیق ہے تو یہ تصدیق بدیہی کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ حصہ جو بدیہی ہے یہ سائڈ پہ رکھ دو، یہ ہماری دلیل کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے بیان اس لیے کیا ہے کیونکہ جب دو قسمیں بیان کریں گے تو ایک بیان کرو گے تو ایک تو قسم ہی نہیں ہوتی نا، تو یہ ہماری دلیل کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری دلیل کا حصہ ہے تصور نظری، تصور تصدیق نظری، تو پھر مد مقابل قسم کو بھی بیان کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے بھی قسم ایک ہے۔ جو تصور نظریہ ہے، جو تصدیق نظریہ ہے کہ جس کا ادراک، شعور، سمجھ حاصل کرنے کے لیے، فہم حاصل کرنے کے لیے، ابھی لازم فہم بول گیا ہوں چونکہ آج کا موضوع یہی ہے، فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں پراسس سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ غور و فکر کا جو پراسس ہے، اس غور و فکر کے مرحلے میں انسان اپنی فکر کو استعمال کرتے وقت خطا کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ خطا کا شکار کہاں ہوتا ہے؟ اپنی فکر کو استعمال کرنے میں۔ جب فکر کو غلط استعمال کرے گا تو فکر اس کو نتیجہ غلط دے گی، صحیح استعمال کرے گا تو نتیجہ اس کو صحیح ملے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب آٹومیٹکلی انسانی سوچ کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسا آلہ ہونا چاہیے جس قانون اور آلے کا سہارا لیا جائے فکر استعمال کرتے وقت تو فکر خطا سے محفوظ رہے، صحیح اپنے پروسیس کو جو ہے کمپلیٹ کرے تاکہ نتیجہ ہم کو ٹھیک ملے۔ تو خطا سے بچنے کے لیے مقام فکر میں، تفکیر میں خطا سے بچنے کے لیے انسانی فکر تقاضا کرتی ہے کسی قانون کا سہارا لینا چاہیے۔ بچہ جو ہے قلم سے جو ہے وہ لائنیں بنا رہا ہے، تو لائنیں آڑی ٹیڑھی بن رہی ہیں، ترچھی بن رہی ہیں، تو آٹومیٹکلی جو ہے اسے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے یا احتیاط کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، یار میرے ہاتھ میں مسطر ہونا چاہیے، کیا بولتے ہیں پیمانہ پھٹا ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اس کی مدد سے میں جو ہے خط کھینچوں، لکیریں بناؤں تو میری لکیریں سیدھی ہونی چاہیے، ساری لکیریں سیدھی ہونی چاہیے، ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لکیروں کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے اس کو مسطر کی احتیاط کا احساس پیدا ہوا ہے۔ فکر میں خطا سرزد ہونے سے انسان کے شعور کے اندر ہی ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس بھی کوئی ایسا مسطر ہونا چاہیے جو فکر کو بالکل ٹھیک چلائے اور خطا سے بچا سکے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جب یہ سوال پیدا ہوا شعور کے اندر، یہ آواز آئی کہ بھئی اس فکر کو خطا سے بچانے کے لیے کسی قانون کا، کسی مسطر کا، کسی آلے کا، پیمانے کا ہونا ضروری ہے، تو پھر ہم نے علوم کے اندر نظر کی کوئی ایسا علم قانون مل جائے جس کی اگر پابندی کی جائے تو ہماری فکر خطا سے محفوظ رہ سکے۔ تو وہ علم جو خطائے فکری سے انسان کو بچاتا ہے، اس علم کا نام منطق۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہو گیا؟ یہ 3-4 جو ہے اس نے جو ہے سٹیپ بنائے ہیں کہ انسان منطق پڑھنے کا محتاج ہے، منطق پڑھنے کی انسان کو احتیاج ہے۔ یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اس کا ماحصل ہے، لیکن اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے مطلب یہی ہے بھائی، مقصد پہنچ گیا ہے۔ تو مطلب
مطلب یہی سیدھا سادہ ہے جو آپ سمجھ گئے، ہم نے 4-5 منٹ کے اندر آپ کو زحمت دی، لیکن اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے جو اس نے عبارت بنائی ہے، کھانا پیش کرنے کے لیے برتنوں کے ڈیزائن ہوتے ہیں، وہی حلوہ آپ ہاتھ پہ رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں، ڈسپوزل میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور چینی کی بہترین پلیٹ میں رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، برتن ہی تبدیل ہو گیا نا۔ کہتے ہیں مطلب یہی ہے، اسی مطلب کو سارے مصنفین نے بیان کیا ہے، شیخ المظفر نے بیان کیا ہے، حاشیہ نے بیان کیا ہے، شمسیہ نے بیان کیا، فلاں سب بیان کر رہے ہیں، لیکن مصنف نے ملا تفتازانی نے اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے جو عبارت اور برتن استعمال کیے ہیں، ان کا ڈیزائن بھی ایک علمی شے ہے۔ تو ہم اب جس چیز کو فوکس کرنے لگے ہیں وہ مطلب نہیں ہے، کیا ہے؟ عبارت ہے، مصنف کا انداز بیان ہے، اس کی ٹیکنیک ہے۔ توجہ فرمائیے، کہاں ہے بھائی؟ واپس وَيَقْتَسِمَانِ، یقتسمان تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ العلم ان کان اذعانا فهو تصدیق و الا فهو تصور۔ وَيَقْتَسِ کدھر جائے گی ضمیر ہما کی؟ تصور اور تصدیق کی طرف، وہ دونوں، اب ترجمہ کرو یقتسمان کا، تقسیم ہوتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں، اور اچھا یقتسمان باب افتعال ہے، باب افتعال جو ہے وہ لازم کے، باب افتعال لازم کا باب ہے۔ اچھا ہاں جی، افتعال بھی لازم ہے، انفعال بھی لازم ہے، دونوں لازم ہے۔ الاقتسام، مصنف محشی جس نے یہ حاشیہ لگایا ہے، شرح لگائی ہے، ملا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مصنف نے باب افتعال ہے، مزید فی کہا ہے، لیکن اس نے اس کو استعمال کیا ہے بمعنی القسمت، قسم یقسم تقسیما و قسمتاً، مجرد کے معنی میں، مزید فی کے باب کو استعمال کیا ہے کس معنی میں؟ مجرد کے معنی میں۔ تو پھر اب معنی جو ہے اگر اس کا آپ لیں گے لازم تو معنی بنے گا یہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں، لیکن اگر مجرد کے معنی میں چلے جاؤ تو پھر کیا بنے گا؟ یہ دونوں تقسیم کرتے ہیں۔ بھئی آپ نے کس بنیاد پر جو ہے یہ مزید فی کا معنی مجرد والا لے لیا ہے؟ آئے کہاں گیا ہے؟ علی ما فی الاساس، اساس اللغت ایک ڈکشنری ہے، کتاب ہے، المنجد ہے وغیرہ، جس طرح اسی طرح ایک کتاب ہے اساس اللغت، کہتے ہیں علامہ، یہ افتعال کو میں نے مجرد کے معنی میں لیا ہے اس قول کی بنا پہ جو اساس اللغت کے اندر آیا ہے۔ وہاں اس نے قول بیان کیا ہے لغت لکھنے والے نے کہ باب افتعال اپنے مجرد کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، تو اقتسام جو ہے وہ قسم یقسموں کے معنی میں استعمال ہو گیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا اب آئے تفسیریہ لے کر آتا ہے، کہتا ہے اے یقسم التصور والتصدیق، یہ دونوں تقسیم کرتے ہیں کس کو؟ کلان من وصفین، تثنیہ کا نون ہے، اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، کلان من وصفائے آل ضرورت وال اقتصاب، اقتصاب کا لفظ آگے آ رہا ہے۔ دو صفتیں ہیں، ایک صفت کا نام ہے ضرورت، دوسری صفت کا نام ہے اقتصاب، ان دو صفتوں کو تقسیم کرتے ہیں کون؟ تصور اور تصدیق۔ اچھا بھائی، وصف آل ضرورت، ضرورت کی وصف کو تقسیم کرتے ہیں۔ ضرورت کیا ہوتا ہے؟ اے الحصول بلا نظر، بغیر غور و فکر کے کسی شے کا معنی مطلب حاصل ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضرورت۔ وال اقتصاب، اقتصاب کا عطف کس پہ ہے؟ وصفائے آل ضرورت بال اقتصاب، اور جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں اقتصاب کی صفت کو۔ اقتصاب کیا ہے؟ آئے تفسیریہ کے ساتھ بولتا ہے الحصول بالنظر، اقتصاب وہ چیز کہ جس کا معنی، جس کا فہم ادراک غور و فکر کے بعد حاصل ہو۔
جب تقسیم کرتے ہیں تو فیاخذو التصور قسمان، جب دو لوگ بیٹھ کے تقسیم کر رہے ہوں تو تقسیم کرنے والے کیا کرتے ہیں، تقسیم کریں گے تو حصہ اپنا اپنا اٹھا لیں گے. حصہ اٹھا لینے کو شارح کہتا ہے یاخذو التصور قسمان، اپنا حصہ تصور اٹھا لے گا، من الضرورت، ضرورت سے. ٹھیک ہے، جب اپنا حصہ اٹھا لے گا تو جیسے ہی اپنا حصہ اٹھائے گا فیصیر ضروریان، تو یہ تصور ضروری ہو جائے گا. بقسمن من الاکتساب ہے، اور پھر اکتساب کو دونوں مل کے تقسیم کریں گے، بانٹیں گے. جب بانٹیں گے تو تصور اپنا حصہ اٹھائے گا، جیسے ہی اٹھائے گا تو فیصیر کسبیان، یہ تصور کیا ہو جائے گا، کسبی ہو جائے گا. وکذا حال و فل تصدیق، تصدیق بھی بالکل اسی طرح ہے. وہ بھی جب اپنا حصہ اٹھائے گی، اٹھانے کے بعد نظری حصہ اٹھائے گی تو تصدیق نظری ہو جائے گی، کسبی اٹھائے گی تو بدیہی اٹھائے گی تو بدیہی ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ بھائی صاحب، دو بندے بیٹھ کے کسی چیز کو بانٹ رہے ہیں تو حصہ اٹھا لیں گے، یہ تو سمجھ آ رہی ہے بات. تقسیم کرنے والے جب تقسیم کرتے ہیں تو جب بانٹ لیا تو ہر کوئی اپنا حصہ اٹھا لے گا، اتنی بات تو واضح ہے. لیکن حصہ اٹھانے کے بعد پھر آپ اگلی بات جو کہہ رہے ہو کہ جیسے ہی حصہ اٹھائے گا اسی کی طرف یہ منسوب ہو کے یہ تقسیم ہو جائے گا. آسان تو اسی کی طرف منسوب ہو جائے گا، یعنی اسی کی قسم میں ڈھال جائے گا. یہ کہاں سے آپ نے سمجھا ہے؟ یہ ٹیکنیک ہے جو عبارت کو سمجھنا ہے ہمیں. اب رکو، اس کو میں کھولنے لگا ہوں. جب آپ یقسموں کا ترجمہ کرتے ہو، یہ دونوں بانٹتے ہیں، تو بانٹنے والے کون ہیں، تقسیم کرنے والے کون ہیں، تصور تصدیق. کس کو بانٹ رہے ہیں، ضرورت کو. تو جس کو بانٹ رہے ہیں تقسیم وہ ہو رہا ہے. لفظوں پہ دھیان دو یار، لفظ کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آلہ نہیں ہے اپنے مطالعے کو آپ کے ذہن تک پہنچانے کا. مہربانی کریں، لفظوں پہ دھیان دیں. تقسیم کون کر رہے ہیں، دو مولوی مل کے حلوے کی پلیٹ کو تقسیم کریں گے تو اب مقسم کون ہے، مولوی مقسم ہے. جو تقسیم ہو رہا ہے وہ مقسم ہے، جس کو مقسم یعنی جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے. تصور تصدیق تقسیم کرنے والے ہیں. کس کو تقسیم کر رہے ہیں، تو جو شاید تقسیم ہو رہی ہو وہ کیا کہلاتی ہے، مقسم. تو تصور بنے گا ضرورت اور اکتساب کیا بنیں گے، مقسم. جب وہ مقسم بنیں گے تو اس کا مطلب ہے ضرورت تقسیم ہو رہی ہے، ضرورت تصوری اور ضرورت تصدیقی کی طرف. اکتساب تقسیم ہو رہا ہے، اکتساب تصوری اور اکتساب. بات سمجھ میں آئی ہے؟ مصنف کی عبارت کے مطابق کون مقسم بن رہے ہیں، ضرورت اور اکتساب. وہ دونوں تقسیم ہو رہے ہیں تصور اکتسابی کی طرف یا ضرورت تصوری، ضرورت تصدیقی. اکتساب تصوری، اکتساب تصدیقی کی طرف. دیگر علماء نے اس مطلب کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں تصور اور تصدیق تقسیم ہوتے ہیں. تصور تقسیم ہوگا، دو قسمیں بنیں گی، تصور ضروری، تصور اکتسابی. تصدیق تقسیم ہوگی، تصدیق ضروری، تصدیق کسبی. یہ تقسیم کر رہا ہے الٹ. اکتساب تقسیم ہو رہا ہے تصور تصدیق کی طرف، تو اکتساب تصوری، اکتساب تصدیقی. ضرورت تقسیم ہو رہی ہے تصور اور تصدیق کی طرف، ضرورت تصوری، ضرورت تصدیقی. فرق سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ دیگر علماء نے تصور تصدیق تقسیم کیا ہے، ان کو مقسم بنایا ہے. مصنف کی عبارت میں مقسم کون بن رہے ہیں، مصنف کہتا ہے، محشی کہتا ہے کہ مصنف کی مراد بھی وہی ہے جو دیگر علماء کی ہے. جو مقسم انہوں نے قرار دیا ہے
گلہ تختہ زانی کے نزدیک بھی مقسم وہی ہے. یعنی جیسے دیگر علماء نے کہا ہے کہ تصور تصدیق تقسیم ہوتے ہیں بدیہی نظری کی طرف، مصنف بھی یہی کہنا چاہتا ہے. اچھا بھائی، لیکن بظاہر ہم نے اینک لگا کے دیکھا، ہم کو تو یہ نظر آیا ہے کہ یہ تقسیم ہو نہیں رہے، کر رہے ہیں، اور جو تقسیم ہو رہا ہے وہ مقسم کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں اب سچویشن بن گئی ہے. ٹھیک ہے، جواب کی طرف منتقل ہونے لگا ہوں میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، یہاں پر دراصل تقسیمیں ہیں دو. ایک تصور کی تقسیم ہے بدیہی نظری کی طرف، ایک تصدیق کی تقسیم ہے بدیہی اور نظری کی طرف. تو کتنی ہو جائیں گے تقسیمیں؟ دو. ایک بار آپ تصور کو تقسیم کر رہے ہو بدیہی نظری کی طرف، دوسری بار تصدیق کو تقسیم کر رہے ہو بدیہی نظری کی طرف. تو کتنی تقسیمیں ہو گئیں؟ دو ہو جائیں گی. ایک بار تصور کی، ایک بار دو بار بیان کرتا ہے. عبارت لمبی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس نے اشرفی کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو اشرفی لینے کے لیے صحیح روز تیاری کر کے آیا کرو یار. وعدہ کیا نا کہ ایک لفظ بھی زیادہ نکل آئے تو اشرفی دوں گا. اچھا، تو اب مصنف نے فنی ٹیکنیک دکھائی ہے کہ دو تقسیموں کو لمبی عبارت کے ساتھ الگ الگ بیان کرنے کی بجائے اس نے ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے جس میں دونوں کو تقسیم کیا ہے، تصور کو بھی تصدیق کو بھی. اور وہ کیا ہے؟ یکتا سے مانے، وہ دونوں تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ جب تقسیم کرتے ہیں تو پھر یہ خود کیسے مقسم ہو گئے؟ مقسم تو وہ ہو گئے جس کو یہ تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں رکو، صراحتاً وہ تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن من باب التزام وہ نہیں، یہ ان کی طرف تقسیم ہو رہے ہیں. اگر صحیح عبارت دیکھی جائے تو بدیہی اور نظری تقسیم ہو رہے ہیں تصور تصدیق کی طرف، لیکن اگر من باب التزام دیکھا جائے تو وہ نہیں، تصور تصدیق تقسیم ہو رہے ہیں بدیہی اور نظری کی طرف. تو صحیح عبارت میں وہ تقسیم ہو رہے ہیں، جو التزامی عبارت ہے اس میں یہ تقسیم ہو رہے ہیں. تو جو ہے، اور التزامی عبارت استعمال کی جاتی ہے کب؟ جب بلاغی تقاضا مراد ہو. بلاغت میں اشارہ جو ہوتا ہے، بولتا صراحتاً انسان کچھ اور ہے، لیکن من باب التزام جو چیز ہوتی ہے مراد وہ ہوتی ہے. بلاغت کا قانون یہ ہے کہ جو صراحتاً تم نے بولا ہے نا وہ مراد نہیں ہوتا، مراد وہ ہوتا ہے جو تمہارا مضرور التزامی ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں. خطبہ حضرات جب مجالس پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ نقطہ لگاتے ہیں. نقطہ جب لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اشارہ کسی اور مطلب کی طرف دے رہے ہوتے ہیں جس پر جو ہے وہ مجمع جھانپ لیتا ہے. جو صراحتاً بول رہے ہوتے ہیں وہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ چلو ایک میں نقطہ آپ کو سناتا ہوں. جنگ خندق کا واقعہ پڑھتے ہیں ذاکر. اس نے آ کے حضور کے دروازے پر کہا کہ نیزہ گاڑا اور مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے. تو حضور کے دروازے پر، خیمے کے دروازے تک پہنچ گیا وہ جس نے خندق عبور کی تھی. نے کہا جی کوئی مبارز ہے تو میدان میں بھیجو. حضور نے فرمایا مان لے حاصل کل. سنا یا نہیں سنا؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ انک لا علی خلق عظیم، اس بندے کو آپ نے جو ہے وہ قلب کہہ دیا ہے، یہ کام تو آپ ہم پہ چھوڑے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس نے مبارز مانگا ہے تو مبارز بھیجے اس کے مقابلے میں، یہ آپ نے اس کو کیا کہہ دیا. تو اب یہاں سے وہ ذاکری شروع ہوتی ہے. حضور نے ان کو کیوں قلب اس لیے کہا ہے چونکہ اس نے آ کے حضور کے خیمے کے دروازے پر آ کے دھمکی لگائی ہے. تو حضور کے دروازے پر اس نے آ کے دھمکی لگائی، حضور نے اس کو قلب کہا. تو یہاں سے پتہ چلا جو بھی ان کے دروازے پر آ کر بھونکے وہ کتا ہوتا ہے. اشارہ کہاں تک گیا؟ دور تک گیا یا نہیں گیا؟ اچھا، تو بلاغت میں جو صراحتاً بولا جاتا ہے وہ مقصود متکلم نہیں ہوتا.
مقصود متکلم وہ ہوتا ہے جس کی طرف اس نے بلاغی رمز کے ذریعے اشارہ دیا ہوتا ہے. وہ جو اشارہ ہوتا ہے نا دلالت التزامی جو ہے وہ اشارے کا کام دیتی ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو شارح کہتا ہے کہ مصنف نے صراحتاً یہی کہا ہے کہ ضرورت اکتساب تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن اگر بلاغی تقاضے کے مطابق دلالت التزامی کی رمز کو سامنے لا کر اگر دیکھا جائے تو پھر مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ دونوں ادھر تقسیم ہو رہے ہیں. اچھا بھئی اب یہ بلاغی تقاضا ہم مختصر اتنی اچھی طریقے سے نہیں پڑھ کے آئے ہیں، بلاغی تقاضا تھوڑا واضح کیا جائے. اجازت ہے نا ملک صاحب کہ یہ دونوں کیسے ادھر تقسیم ہوتے ہیں؟ اب سنو، قانون یہ ہے کہ جب انسان کسی صفت کو کسب کرتا ہے نا، ٹھیک، تو اس صفت کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. دھیان نہیں دے رہے ہو یار، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. انسان جب کسی صفت کو کسب کرتا ہے تو انسان اسی صفت کی طرف، آپ نے علم کسب کیا، منسوب ہو گئے، علم کی طرف نہیں ہوگا تو ہوگا. جو ڈاکٹر بن رہے ہیں صفت کو کسب کیا، ڈاکٹر کی طرف منسوب ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ہو گئے. آسان. تو اب ایک دو مثالیں کافی ہیں، باقی سارا منظر ذہن میں آ گیا. انسان جس صفت کو کسب کرتا ہے وہ صفت کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ ضرورت اور اکتساب دو صفتیں ہیں. تو جو ہے ضرورت یعنی بغیر غور و فکر کے حاصل ہونے والی شے، اکتساب غور و فکر کے ذریعے حاصل ہونے والا ادراک اور شعور. ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ صفتیں ہیں. کس کی؟ تصور اور تصدیق کی. تصور نظری ہوتا ہے، نظری ہونا تصور کی صفت ہے. تصور بدیہی ہوتا ہے، بدیہی ہونا اور تصور کی، یہ دونوں کیا ہیں؟ صفتیں ہیں. صفت کو جب کسب کرے تو اس صفت کی طرف وہ منسوب ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، یہ دونوں صفتیں کیا ہیں آپس میں؟ متضاد. ضرورت اور اکتساب متضاد ہیں، متباینین ہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. محل بعد میں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. جب تصور نے اپنا حصہ لیا ادھر سے تو یہ صفت اس نے کسب کر، جب کسب کر لی تو صفت کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ منسوب. منسوب ہو جانے کی وجہ سے تصور کیا ہو جائے گا؟ ضروری. تصدیق اپنا حصہ لے گی، جیسے ہی لے گی صفت کسب کر لے گی. کسب کر لے گی تو اس کی طرف کیا ہو جائے گی؟ منسوب. تصدیق کیا ہو جائے گی؟ ضروری. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اب اسی طرح تقسیم کرو اکتساب کو. اکتساب کے دونوں حصے جب لیں گے تو صفت کسب کر لی، جیسے ہی صفت کسب کر لی تو اس کی طرف کیا ہو جائیں گے؟ منسوب ہو جائیں گے. منسوب ہونے کی وجہ سے تصور بھی تقسیم ہو جائے گا، ضرورت کی طرف تصدیق بھی، وہکذا اکتساب کی طرف. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی انہوں نے اپنی صفتوں کو کسب کیا ہے، جب بانٹ رہے تھے تو کسب کیا ہے لیکن منسوب نہیں ہوئے، تو پھر کیا پرابلم ہو جائے گا؟ ضرورت اکتساب ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، اور ضدین جو ہے جب یہ دونوں اپنے حصے لیں گے، تصور نے حصہ لے لیا، ضرورت سے بھی جیب میں ڈالا، اکتساب سے بھی جیب میں ڈالا، اور یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ضدین. جب ضدین کو جیب میں ڈالے گا اجتماع ضدین ہو جائے گا. ضدین جمع نہیں ہوتی، لا محالہ پھر ضدین کے درمیان آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ضدین جس ظرف میں آ رہی ہیں اس ظرف کے حصے دو کیے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس ظرف کے حصے دو کر دیے جائیں تو پھر تو اجتماع ضدین نہیں ہوگا. تو پھر کیا کرے گا تصور؟ جب یہ صفت کسب کرے گا تو اس کی طرف منسوب ہو جائے گا، تصور کا اپنا ایک حصہ اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے تصور کی تقسیم ہو جائے گی، تصور نظری. اور دوسرا حصہ جب لے گا تو پھر تصور کا یہ دوسرا حصہ دوسری صفت کی طرف منسوب ہو جائے گا، تو تصور کیا ہو جائے گا؟ تصور کسبی. تو ہیں بانٹ رہے، جب بانٹ رہے ہیں تو مقسم بظاہر نظری اور کسبی وہ لگ رہے ہیں، لیکن وہ ہیں ان کی صفتیں، تصور تصدیق کی وہ ہیں صفتیں. جیسے ہی اپنی صفتوں کو یہ کسب کریں گے تو قانون یہ ہے کہ صفت کو جب کسب کرے تو پھر یہ کسب کرنے والا اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. تو منسوب ہونے کی وجہ سے یہ خود ادھر تقسیم ہو جائیں گے. ان کا ادھر تقسیم ہو جانا یہ بلاغت ہے، ان کا ادھر تقسیم ہونا یہ صراحت ہے. اس سے زیادہ میرا راتب نہیں ہے یار.
فالمذکور فی ہذہ العبارات صریحاً، اس عبارت کے اندر جو صریحاً مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہوا انقسام الضرورات والاکتساب، ضرورت اور اکتساب تقسیم ہو رہے ہیں تصور اور تصدیق کی طرف، یہ صریح مطلب مذکور ہے عبارت کے اندر۔ وَيُعْلَمُ انقسام كل من التصور والتصدیق الى الضروری والاکتسابی ضمناً و کنایتاً،